بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 139 سریہ ذات السلاسل سے متعلق ہے۔ غزوہ موتا سے مدینہ منورہ واپسی کے چند دن بعد ہی جمادی الاخر سن 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ قزاعہ کے لوگ ایک بار پھر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام بھیجا کہ ہتھیار پہن کر میرے پاس آؤ۔ فرماتے ہیں میں گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام وضو فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جانب سر سے پاؤں تک دیکھا اور ارشاد فرمایا انی ارید ان یبعثک علی جیش، میں تمہیں ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت بھی رکھے گا اور مال غنیمت سے بھی نوازے گا۔ میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مال عطا فرمائے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں مال کے لیے مسلمان نہیں ہوا، میں تو اسلام کے شوق اور یہ اعزاز پانے کے لیے مسلمان ہوا ہوں کہ مجھے آپ کی ذات گرامی کی صحبت اور رفاقت کا شرف نصیب ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یا عمر نعم المال الصالح للمرء الصالح، اے عمر اچھا مال نیک انسان کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف ان کے اخلاص، سچائی اور قوت ایمان کا مظہر ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بات واضح فرمائی کہ حلال مال جب نیک انسان کے ہاتھ میں آئے تو یہ بڑی نعمت ہے، وہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے گا اور اسے نیکی کے کاموں میں صرف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو ہاتھ پہلانے سے محفوظ رکھے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ تم اپنا مال بے وقوفوں کے ہاتھوں میں مت دیا کرو، کیونکہ یہ مال دنیا میں تمہارے ظاہری قیام کا سبب ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 300 مہاجرین اور انصار کی جماعت کا کمانڈر بنا کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا تاکہ وہ قزاعہ کو ان کے علاقے میں سبق سکھا دے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس لشکر کی قیادت کرتے ہوئے منزل مقصود کی طرف چل پڑے اور چلتے چلتے ایک چشمے کے پاس گئے جسے سلاسل کہا جاتا تھا، اسی وجہ سے اس سریے کو ذات السلاسل کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ وہاں آپ کو خبر ملی کہ بنی قزاعہ نے تو بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے، لہٰذا انہوں نے رافع رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ ہماری مدد کے لیے اور افراد کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام روانہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 200 مہاجرین اور انصار کی جماعت کو اور روانہ کیا، جن میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تاکید فرمائی کہ عمر بن عاص سے جا ملو اور آپس میں متفق رہنا اور باہم اختلاف نہ کرنا۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے اور نماز کا وقت آیا تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت کرانا چاہی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ امیر لشکر تو میں ہوں اور آپ میری مدد کے لیے آئے ہیں، لہٰذا امامت کا حق آپ کو نہیں ہے، امیر کارواں میں ہی رہوں گا، آپ تو صرف امدادی بن کر آئے ہیں۔ مہاجرین نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، آپ اپنے ساتھیوں کے امیر ہو اور ابو عبیدہ اپنے ساتھیوں کے سالار ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جواب دیا نہیں، تم سب ہماری ماتحتی میں ہو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اس اختلاف کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے اے عمر مطمئن رہو، میں اس بات کو تنازع کا سبب نہیں بناؤں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آخری نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا دیکھو جب وہاں عمر کے پاس پہنچ جاؤ تو ایک دوسرے کی بات ماننا اور آپس میں اختلاف نہ کرنا، واللہ اگر تم میرا کہا نہ مانو گے تو بھی میں یقیناً تمہاری اطاعت کروں گا۔ چنانچہ اس طرح حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے
حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی اور امامت کو تسلیم کر لیا۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ امامت کراتے تھے اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے۔ بالآخر سب مل کر قبیلہ بنی قزعہ میں پہنچے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دستے کی قیادت کرتے ہوئے ان علاقوں کے آخری حدود تک پہنچ گئے۔ آخری علاقے میں ان کا ٹکراؤ ایک بہت بڑے لشکر سے ہوا، جس پر مسلمانوں نے حملہ کر دیا تو مشرکین دم دبا کر بھاگ گئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے غلبے کے بعد کچھ روز وہاں قیام کیا اور پھر اس طرح وہ مدینۃ المنورہ واپس آ گئے۔ اس سفر میں ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ذات السلاسل کے سال بھیجا تو مجھے ایک ایسی رات میں احتلام ہو گیا جو بے حد سرد تھی، یعنی سخت سردی تھی۔ مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ اگر میں نے غسل کیا تو مر جاؤں گا، لہٰذا میں نے تیمم کر کے اپنے ساتھیوں کو صبح کی نماز پڑھا دی۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عمر صلیت باصحابک وانت جنب، اے عمر تم نے اپنے ساتھیوں کو حالت جنابت ہی میں نماز پڑھا دی۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے انتہائی ٹھنڈی رات میں احتلام ہوا، مجھے خدشہ تھا کہ اگر میں نے غسل کیا تو مر جاؤں گا۔ تو اس موقع پر مجھے یہ ارشاد باری تعالیٰ یاد آیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، ہرگز شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے، لہٰذا میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک پر تبسم کی روشنی پھیل گئی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عمر رضی اللہ عنہ کو مزید کچھ نہ فرمایا۔ غور کیا جائے تو اس قصے سے کئی احکام نکلتے ہیں۔ پانی میسر ہونے کے باوجود جب پانی کے استعمال سے نقصان کا اندیشہ ہو تو اس کی جگہ مسلمان کے لیے تیمم کافی ہوگا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پانی ہونے کے باوجود جب جنبی ہوئے تو تیمم کر کے نماز ادا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہ فرمایا۔ دوسرے نمبر پر اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں بھی اجتہاد کا جواز اور امکان موجود تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آیت کو سامنے رکھتے ہوئے سردی کی رات غسل کے بجائے صرف تیمم پر اکتفا کرتے ہوئے نماز ادا کی۔ ان کے اس استدلال اور اجتہاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط نہ جانا، بلکہ اس موقع پر انہوں نے جو اجتہاد کیا اسے درست قرار دیا گیا۔ تیسرے نمبر پر اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ تیمم کرنے والا وضو والوں کی امامت کرا سکتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے تیمم کر کے 500 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی امامت کرائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا بھی انکار نہ فرمایا بلکہ اسے درست قرار دیا۔ اور اس موقع پر غور کیا جائے تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اجتہاد ان کی فقاہت اور دانشمندی کی دلیل ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی اعلیٰ مہارت اور جنگی صلاحیتوں کا پتہ اسی سریہ ذات السلاسل سے ہوتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد اور اتفاق قائم رکھا اور مسلمانوں کو دشمن سے بچانے کے لیے پوری کوشش کرتے رہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کو رات کو لے کر چلتے تھے اور دن میں چھپے رہتے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دوراندیشی اور ثاقب نظری سے یہ بات بانپ گئے تھے کہ ممکن ہے دشمن ٹکراؤ سے پہلے ہی ہمارے متعلق جاسوسی کر کے بہتر صورت میں اپنی تیاری کر لے۔ انہوں نے سوچا کہ رات کو سفر کرے اور دن کو چھپے رہے۔ اپنی قوت کو محفوظ کرنے کا یہی بہترین طریقہ ہے۔ اس حکمت عملی سے انہیں 2 اہم مقصد حاصل ہوئے۔ نمبر 1، دشمن سے اپنی پیش قدمی مخفی رکھ کر مکمل جنگی قوت محفوظ رکھی۔ دوسرے نمبر پر لشکر کو گرمی کی شدت سے بچانا تاکہ وہ دشمن سے آمنا سامنے ہونے تک بالکل مستعد ہو اور جب دشمن کا سامنا ہو تو اپنی پوری طاقت کے ساتھ مقابلہ کرے۔ پھر اسی سریہ ذات السلاسل میں
جب شدید سردی کا موسم تھا تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ آگ نہ جلائے، کوئی بھی رات کو آگ نہیں جلائے گا۔ کسی نے اجازت طلب کی تو انہوں نے اجازت نہ دی۔ اجازت نہ دینے کی وجہ ان کی وہ گہری جنگی سوچ اور تجربہ تھا کہ آگ تھاپنے کی مصلحت سے کئی گنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ آگ کی روشنی دشمن کے لیے مسلمانوں کی قلت تعداد کا راز کھول دے گی اور وہ اچانک حملہ کر سکتے ہیں۔ یہی مقصد اس وقت سامنے آیا کہ جب لشکر کے بعض افراد مدینۃ المنورہ واپس آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شکایت کی کہ انہوں نے سردی کے رات میں ہمیں آگ جلانے کی اجازت بھی نہیں دی۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ساتھیوں کی تعداد کم تھی، میں نے آگ جلانے پر اس لیے پابندی لگائی تھی تاکہ دشمن لشکر اسلام کی قلت سے آگاہ نہ ہونے پائے، اور میں نے دشمن کا پیچھا کرنے سے اس لیے منع کیا تھا کہ ہو سکتا ہے دشمن نے کوئی کمین گاہ بنا رکھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے۔ غور کیا جائے تو یہ جدید دور کے بلیک آؤٹ کی جنگی حکمت عملی کے مطابق ایک تدبیر کے طور پر تھا۔ بلیک آؤٹ کی غالباً یہ سب سے پہلی مثال ہے جو تاریخ کے صفحات میں موجود ہے۔ چنانچہ اس طرح مسلمانوں نے اپنے دشمن پر غلبہ حاصل کر لیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کے جنگی حملے شمال کا رخ اختیار کر گئے۔ یوں جزیرہ نما عرب کی مغربی اور جنوبی مغربی جانب جس جگہ مکہ مکرمہ ہے صلح کے سائے تلے پر امن بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکروں نے عرب کے شمال میں اپنے مقاصد اور اس کے نتائج مکمل طور پر پاتے ہوئے روم کی سرحدوں پر جا دستک دی۔ یوں ریاست مدینہ حکومت اسلامیہ کی سرحد مامون و محفوظ ہو گئی، مسلمانوں کا دبدبہ قائم ہو گیا، ہر طرف ہیبت پھیل گئی، اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے اور شب و خون مارنے کے تمام منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ لشکر اسلام کو حرکت میں رکھنے کی نبوی سیاست سے دو اہم اغراض حاصل ہو گئی۔ نمبر 1، داخلی طور پر دین اسلام کی حفاظت کی ضمانت، اور نمبر 2، بیرونی خطرات سے بھی محفوظ و مامون۔ گویا سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر گہری نگاہ رکھنے والا اور باریکی سے اس کی تفاصیل اور واقعات اور حوادث جاننے والا شخص بلا شبہ اس نتیجے تک پہنچے گا کہ صلح حدیبیہ سیاسی، عسکری اور ابلاغی پہلو سے اہم ترین کامیابی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اسلام اور بت پرستی کے درمیان عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونے والے مارکوں میں سے بہترین نتائج دینے والا مارکا یہی تھا، جس نے ایک طرف تو اسلام کی بنیادیں مضبوط کر دی اور دوسری جانب شرک اور بت پرستوں کے ستون زمین بوس کر دیے۔ خیبر کے بعد ہونے والی فتوحات، جنگ موتا کی فتح نصرت اور سریہ ذات السلاسل میں اسلام کی ہیبت کا سکہ، یہ سب کچھ صلح حدیبیہ ہی کے بدولت تھا۔ گویا ہر طرف امن و امان کی فضا قائم ہو گئی۔ اب اس کے بعد فتح مکہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس کا انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے دین حق کے لیے قبول فرمائے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔